الصلاة خير من النوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مسلمان بھائیوں، آج ہم آپ سبھی کے لیے ہمارے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ایک ایسا واقعہ لے کر آئے ہیں کہ جس کو سننے کے بعد یقیناً آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں یہ آج کے واقعے کے اندر آپ کو معلوم پڑے گا. اس سے پہلے اس ویڈیو کو کتنے عاشق رسول دیکھ رہے ہیں وہ ابھی اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں تاکہ ہمیں بھی تو پتہ چل سکے کہ آخر کتنے عاشق رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں. پیارے مسلمان بھائیوں، ہمارے پیارے آقا اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں اس چیز کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبھی راضی ہوں گے جب تک ان کا ایک ایک امتی یعنی ایک ایک ایمان والا جنت میں نہیں چلا جائے گا. پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے اور تبھی آپ کے سامنے دو ایسی صورتیں آئی کہ جن کو پڑھنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. پیارے دوستو، ہم سبھی جانتے ہیں کہ جو سچے دل سے قرآن کو پڑھتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جایا کرتے ہیں. یعنی ایسی ایسی باتیں قرآن مجید کے اندر کہی گئی ہیں عذاب کے حوالے سے کہ جس کو سن کر یقیناً روح کانپ جاتی ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہی نہیں ہیں. جب تک ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے نہیں تو ہمیں معلوم کیسے پڑے گا کہ اصل میں قرآن میں لکھا کیا ہے. دنیا والے تو قرآن کو پڑھ کر ہدایت پا رہے ہیں اور ہم مسلمان ہو کر قرآن مجید کو ایک الماری میں سجا کر رکھ دیتے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. پیارے آقا کو ہم ناراض کر رہے ہیں لیکن باوجود اس کے ہمارے آقا ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں. پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ جب پیارے آقا سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سورتوں کی تلاوت کر رہے تھے. پہلی جو سورت تھی اس کا ترجمہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ارشاد فرمایا، اے اللہ، جو میری امت ہے اس میں جو نیک بندے ہیں وہ میرے اور جو بدکار بندے ہیں جو گنہگار بندے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے. اس کے علاوہ جب دوسری سورت پڑھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں تو اپنے بندوں کے ساتھ جو چاہے کر. پیارے بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا تو آپ کی دونوں آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے اور آپ کی آنکھوں میں اتنے آنسو آئے کہ آپ کے آنسو مبارک جو تھے وہ آپ کے رخسار سے ہوتے ہوئے آپ کی جھولی میں گرنے لگے. پیارے دوستو، ہم سبھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ تمام کائنات میں اگر سب سے زیادہ اللہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو وہ اپنے محبوب سے محبت فرماتا ہے اور یقیناً اپنے محبوب کو وہ روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا، اپنے محبوب کو وہ غم زدہ نہیں دیکھ سکتا. پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے. تو پیارے بھائیوں، جیسے ہی پیارے آقا کی آنکھوں میں آنسو آئے اور لگاتار آپ کی آنکھوں میں آنسو آ ہی جا رہے تھے اور پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور روتے ہوئے الفاظوں میں اللہ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. پیارے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو گنہگار بندے ہیں اور تیری رحمت کے ہیں وہ تیری رحمت کے حوالے ہیں اور جو نیک بندے ہیں جو صالح بندے ہیں وہ میرے ہو گئے. یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی کہ اے اللہ، یہ تیرے بندے ہیں تو جو چاہے کر. ان باتوں کو پڑھنے کے بعد آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اپنی امت کے لیے غم میں رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت. تبھی پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل، جا کر میرے محبوب کو سلام کہنا اور ان سے جا کر پوچھو کہ وہ کیوں روتے ہیں. پیارے بھائیوں، یہ وہی پروردگار ہے جو تمام کائنات کا مالک ہے، جو ہماری رگوں سے بھی قریب ہے، جو ہمارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، جو ہم کرنے والے ہیں اس چیز کو بھی جانتا ہے. کہنے کا مطلب ہے دوستو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس سے کوئی بات چھپی نہیں. لیکن باوجود اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے جبرائیل، جاؤ میرے محبوب کے پاس اور ان کے پاس میرا سلام کہنا. اس کے بعد ان سے پوچھنا کہ میرے محبوب
کیوں روتے ہو؟ تو پیارے بھائیوں، اللہ کے اس ارشاد کے بعد جناب جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور جا کر سلام عرض کیا اور فرمایا کہ اللہ آپ سے یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ پیارے بھائیوں، جبرائیل علیہ السلام کی ان بات کے اوپر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ تمام باتیں پیش کر دی۔ اس کے بعد پھر اللہ کا ارشاد ہوا، اے جبرائیل میرے محبوب کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کر میرا سلام پیش کرنا، ان سے جا کر یہ بات کہنا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اتنا زیادہ نوازا جائے گا کہ وہ راضی ہو جائیں گے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جا کر سلام کیا اور پھر اللہ کا پیغام سنایا اور بات کہی کہ اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ امت کا غم اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ کا رب آپ کو اتنا نواز دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پیارے مسلمان بھائیوں، دیکھیے کس طریقے سے اللہ نے اپنے محبوب سے محبت فرمائی۔ کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ہی آیت کے اندر 3 مرتبہ آپ کا استعمال کیا گیا۔ آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یقیناً پیارے بھائیوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک امتی ایمان والا جنت میں نہیں جائے گا۔ تمام امتی جنت میں ضرور جائیں گے۔ وہ ایمان والا جن کے دلوں کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہوگی، وہ لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر والے دن آپ سجدہ ریز ہو جائیں گے اور سجدہ ریز ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب آپ اپنی بات رکھیے، آپ کو راضی کیا جائے گا۔ اور پھر پیارے آقا سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روتے ہوئے آنسوؤں سے یہ بات کہیں گے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اس کے بعد اللہ ایک امتی کو جنت کے اندر ڈال دے گا اور پھر اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب آپ اپنے سر کو سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ کے رب نے آپ کی امت کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے محبوب اب تو راضی ہونا۔ تو اس کے بعد پیارے آقا فرمائیں گے، اے اللہ میں راضی ہو گیا۔ پیارے بھائیوں، یہ ہے پیارے آقا کی شان اور ان کی محبت، اور آج ہم اپنے آقا کو ناراض کرتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے، افسوس کی بات ہے کہ جو بغض رکھتے ہیں، نفرت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، طرح طرح کی خامیاں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے اللہ نے ہر عیب سے پاک کیا ہو ان کے اندر عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ان لوگوں کے لیے بڑے افسوس کا مقام ہے جنہیں اللہ سلام کرتا ہے، ان کی شان میں یہ گستاخی کرتے ہیں۔ اور پیارے بھائیوں، یہاں پر غور کرنے والی بات ہے کہ ساری دنیا، ساری کائنات اللہ کو راضی کرنے میں لگی ہے، لیکن میدان محشر میں اللہ اپنے محبوب کو راضی کرنے میں لگا ہوگا۔ یہ ہے اللہ کے محبوب کی شان۔ تو پیارے مسلمان بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کی پسندیدگی کے اظہار کے لیے اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک کسی قیمتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔